اور آج جو دوست بلائے گئے ہیں اسٹوڈیو میں ان کا تعارف میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے ہیں مبارک احمد صاحب شاہد. ایک ایک کر کے جب وہ بولیں گے جی جی اس سے پہلے ایک کا تعارف کرایا کریں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی پہلے ہیں مبارک احمد صاحب شاہد. یہ حافظ احمد علی صاحب سابق معلم وقف جدید کے بیٹے ہیں. وہ خود آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو مبارک صاحب حلقے میں سیکٹری تعلیم و تربیت ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی مبارک صاحب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے ہجر مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکے، آپ نے پڑاؤ کیا اور صحابہ نے اپنے آٹے نکالے اور گوندھ کر کھانے پکانے لگ گئے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، اس لیے گوندے ہوئے آٹے پھینک دو اور اپنی سواریوں پر چڑھ جاؤ اور فوراً اس مقام سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا. حضور سے میرا سوال ہے کہ ایسے مقام پر جانا بالکل قطعاً منع ہے؟ بتاتا ہوں. یہ جو پس منظر معلوم کرنا بھی ضروری ہے، اور وہاں جو پانی کس نوعیت کا تھا کنوؤں میں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایک علاقے میں جب کنویں پرانے ہو جائیں تو جانور مر جاتے ہیں بیچ میں اور پانی زہریلا ہو جاتا ہے. یہ چھان بین اس لیے ضروری ہے، اور اب بھی دیکھنا ہے کہ وہاں آبادی ہے کہ نہیں اس علاقے میں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب کے بعد کیا اس علاقے میں مسلمان آباد ہوئے کہ نہیں. یہ سارے امور ایسے ہیں جو تحقیق طلب ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ جتنا ظاہر دکھائی دے رہا ہے. وجہ یہ کہ قرآن کریم بارہا اور یعنی بڑے زور سے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو بدکردار لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا. ان کی زمینوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں تم بس رہے ہو. تو جب قرآن کریم یہ اعلان فرما رہا ہو تو کوئی حدیث یہ مضمون پیش کرے کہ ایسی جگہوں میں پانی بھی نہیں لینا چاہیے، آٹا بھی گندھا ہوا پھینک دینا چاہیے، اور قرآن کریم نشاندہی کے بڑے رستوں پر ہر طرف یہ بستیاں ہیں جو دبی پڑی ہیں، گویا وہاں ٹھہرنے کا بھی کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام عذاب والی بستیوں میں خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نیکوں کو آباد کیا بلکہ ان کا وارث قرار دیا اور فرمایا کہ یہ زمین ہے جو اس کو ہم تمہیں وارث بنائیں گے. اسی طرح یہود کے متعلق بھی جو پیشگوئی آخری اس میں ہے کہ یرثھا عبادی الصالحون ارض بیت المقدس کو. تو جہاں بھیانک کام ہوئے ہوں، جہاں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہو کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ بستیاں برباد کر دی گئیں، پھر وہیں آبادی ہوئی کہ نہیں. یروشلم کتنی دفعہ لوٹا اور برباد ہوا. تو اس لیے یہ مضمون تحقیق طلب ہے. اول تو اس حدیث کی مزید چھان بین ضروری ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے حدیث متضاد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یا پھر کوئی اور وجہ ہے، اس کا پس منظر ڈھونڈنا پڑے گا اس وجہ کا کہ کیا بات تھی. وہاں علاقے کی تاریخ دیکھنی ہوگی. تو ہمارے جو دوست ربا میں سنتے ہیں وہ خدا کے فضل سے فوراً جو بھی میں کہتا ہوں اس کاموں پر مستعد ہو جاتے ہیں. اس لیے امید ہمارے دوست صاحب کی ٹیم یا دوسرے دوست اس پہ تحقیق شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے.